بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ کہ اہل کتاب یقیناً تمہارے پاس آ چکے ہمارے رسول، اور ہمارے رسول سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یبین لکم، جو تمہارے سامنے دین کے احکامات کو بیان کرتے ہیں، علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے وحی کے ایک وقفے کے بعد، رسولوں کے وقفے کے بعد۔ فترہ کہتے ہیں وقفے کو، یعنی لمبے وقفے کو فترہ کہا جاتا ہے۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے درمیان وقفہ ہے، تقریباً 650 سال کا وقفہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے میں۔ تو اس ایک لمبے پیریڈ کو، ایک لمبے وقفے کو فترہ کہا جاتا ہے، کہ فترہ اس کو کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، مدینہ میں دو ہی قبیلے آباد تھے، یہودی اور نصارہ یعنی عیسائی۔ تو دونوں ہی اس بات کی تلاش میں تھے کہ ہمیں کوئی توحید کی دعوت دے۔ ان دونوں میں سے کوئی توحید پرست نہیں تھا، کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ تو دونوں ہی طلبگار تھے کہ ہمیں کوئی توحید کی دعوت دینے والا ہو۔ اپنے پادری کے پاس جاتے، یہودی علماء کے پاس جاتے کہ ہمیں کوئی توحید کی دعوت دے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر جو زید ہیں، عمر بن جو سعید کے والد ہیں، سعید، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات میں سے ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ وعشرہ مبشرہ وہ 10 حضرات ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی خوشخبری سنائی ہے، ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلے خلفائے راشدین 4، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن بن عوف اور ابو عبیدہ ابن جراح۔ یہ 10 لوگ ہیں جو عشرہ مبشرہ کے اندر داخل ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں خوشخبری دی ہے جنت کی۔ وغیرہ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، کیونکہ سارے کے سارے صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ لیکن ایک مجلس میں جن لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے وہ یہ 10 خوش قسمت لوگ ہیں۔ تو ان میں جو سعید ہیں، سعید کے والد زید ہیں، تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعویٰ نبوت سے پہلے وفات پا چکے تھے۔ تو یہ بھی اسی طرح توحید کی طلبگار میں تھے، توحید پوچھنے کے لیے مارے پھرے کہ مجھے کوئی توحید کی دعوت دے، کوئی علماء ڈھونڈ رہے تھے۔ تو اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی۔ تو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والد کا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ اس طرح وہ چلے گئے ہیں تو کیا وہ جنت میں ہوں گے، کس حالت میں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل بتاؤں گا۔ آپ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کل بیان فرمایا کہ وہ جنت میں ہے، یعنی توحید کی طلب کرتے کرتے وہ دنیا سے چلا گیا۔ اور اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے کہ جو پہلے مجوسی تھے، مجوسیت کو چھوڑ کر اس وقت دین عیسائیت کا تھا، تو دین عیسائیت کو قبول کر لیا۔ ایک دفعہ، واقعہ لمبا ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، ایک دفعہ ایک پادری کے پاس گئے تو
اس نے کہا کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، ایک نبی آنے والے ہیں، اسی زمانے میں ان کی بعثت ہوگی، وہ اسی زمانے میں تشریف لائیں گے، اگر میں زندہ ہوتا تو میں ان کی معاونت کرتا، ان کے دین کی مدد کرتا، ان کے دین کو قبول کر لیتا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ان کی کیا نشانیاں ہیں، وہ کیسے کہاں پر آئیں گے، کیا ان کی نشانیاں ہیں؟ تو اس نے نشانیاں بتائیں کہ وہ ایک کھجوروں کے باغ میں تشریف لائیں گے، اور دوسرے نمبر وہ ہدیے کا مال تو لے لیں گے، ہدیے کا مال تو کھا لیں گے، لیکن صدقے کا مال نہیں کھائیں گے، صدقے کا مال قبول نہیں کریں گے۔ اور تیسری نشانی کہ ان کے کمر پر مہر نبوت لگا ہوگا۔ تو یہ تین نشانیاں حضرت سلمان فارسی کو بتائیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی وہ کسی کے غلام بن گئے مجوسی کے، تو ایک دفعہ وہ غلام بنے تو ان کو اسی کھجوروں کے باغ کے پاس ان کا مالک لے گیا، تو کہا کہ جاؤ اوپر چڑھ کر کھجوروں کو تراشو، کھجوروں کو کاٹو۔ اسی وقت ایک یہودی آیا اور کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں کہ جن کی بشارت ہمیں دی گئی تھی۔ فوراً کھجور سے نیچے اترے اور اپنے آقا کو کہا کہ کہاں ہے وہ نبی؟ آقا نے فوراً ان کے منہ پر تھپڑ رسید کیا، اس وجہ سے وہ نہیں بتا سکے، لیکن بعد میں آقا کو بتائے بغیر وہ تشریف لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور کہا کہ میں کچھ آپ کے لیے لے کر آتا ہوں۔ تو وہ کچھ کھجوریں کچھ لے کر آئے اور کہا کہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں۔ جب وہ تین نشانیاں دیکھ رہے تھے، وہ صدقے کی کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لی، خود اب استعمال نہیں کی، غرباء میں تقسیم کر دی، اور پھر دوبارہ گئے اور کچھ اور چیزیں لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کی اور کہا کہ یہ ہدیہ کا مال ہے، یہ صدقہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا۔ اب تیسری نشانی باقی رہ گئی۔ ایک مرتبہ ایک جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں وحی کے ذریعے بتایا گیا۔ یہاں حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ میں مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا پیچھے سے ہٹایا تو فوراً وہ مہر نبوت نظر آنے لگی۔ حضرت سلمان فارسی فوراً گئے اور اس مہر نبوت پر بوسہ لیا اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ ہے علی فترۃ من الرسل، یعنی رسولوں کے ایک وقفے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو فرمایا کہ تشریف لائے ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، یہ کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ نہیں آیا ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا اور نہ خوشخبری دینے والا آیا، یعنی یہ بات تم نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا نہیں آیا، ہمیں کوئی ڈرانے والا نبی نہیں آیا۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، یقیناً تمہارے پاس بشیر بھی آ گئے، خوشخبری دینے والے بھی آ چکے ہیں اور ڈرانے والے بھی آ چکے ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سے بیان کرنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔